بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور عیار جن۔ امرو اپنے عربی نسل کے گھوڑے پر سوار نہایت تیز رفتاری سے سفر کرتا ہوا سردار امیر حمزہ کے لشکر کی طرف جا رہا تھا۔ سردار امیر حمزہ نے چند روز قبل ملک روم کے بادشاہ کے پاس اسے شاہی ایلچی بنا کر بھیجا تھا۔ ان دنوں سردار امیر حمزہ اور شہنشاہ افراسیاب کے فوجوں کے درمیان زبردست جنگ ہو رہی تھی۔ سردار امیر حمزہ کو تازہ دم فوج اور نئے ہتھیاروں کی بے حد ضرورت تھی، اسی لیے انہوں نے امرو عیار کو ایک شاہی خط لکھ کر دیا تھا کہ وہ ملک روم کے بادشاہ کے پاس چلا جائے۔ امرو خط لے کر اسی وقت روانہ ہو گیا تھا۔ 2 دن اور 2 راتیں سفر کرنے کے بعد وہ ملک روم پہنچا تھا اور پھر اس نے سردار امیر حمزہ کا خط دربار میں جا کر روم کے بادشاہ کو دے دیا تھا۔ روم کا بادشاہ چونکہ سردار امیر حمزہ کا بے حد خیر خواہ تھا، اسی لیے اس نے فوراً سپہ سالار کو بلا کر اسے فوج کے ہتھیاروں سے لیس 2 دستے تیار کرانے کا حکم دے دیا۔ روم کے بادشاہ نے امرو عیار کی بھی خوب آؤ بخت کی تھی اور اس سے کہا تھا کہ فی الحال وہ اس کے ہمراہ فوج کے 2 دستے بھیج رہا ہے اور بہت جلد وہ مزید دستے اور ہتھیار روانہ کر دے گا، جس پر امرو عیار بے حد خوش ہوا تھا۔ چونکہ فوجی دستے کو تیار ہونے میں ابھی وقت تھا، اسی لیے امرو عیار نے وہاں زیادہ دیر رکنا پسند نہ کیا تھا۔ وہ سردار امیر حمزہ کے ساتھ افراسیاب کے جادوگروں کی فوج کے ساتھ خود بھی لڑنا چاہتا تھا۔ اس نے بادشاہ سلامت سے اجازت لی اور واپسی کے لیے روانہ ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ بادشاہ سلامت اس کے جاتے ہی فوجی دستے بھجوا دیں گے، اسی لیے وہ تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑا رہا تھا تاکہ وہ جلد سے جلد واپس پہنچ جائے۔ گھوڑا دوڑاتے ہوئے وہ ایک میدانی علاقے میں پہنچ گیا۔ میدان چونکہ بے حد بڑا اور سپاٹ تھا، اسی لیے امرو نے گھوڑے کی رفتار اور تیز کر دی تھی۔ ابھی اس نے آدھا میدان پار ہی کیا ہوگا کہ اچانک تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ اچھل کر نیچے جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی امرو بھی چیختا ہوا گرا اور دور تک کروٹیں کھاتا چلا گیا۔ اس کے سر سے پگڑی اتر کر دور جا گری۔ وہ کراہتا ہوا اٹھا اور گھوڑے کی طرف بڑھنے لگا، مگر یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا کہ گرنے کی وجہ سے گھوڑے کی گردن ٹوٹ گئی تھی اور وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ اوہ، یہ کیا ہو گیا؟ گھوڑا ہلاک ہو گیا، اب میں اتنی دور کا سفر کیسے طے کروں گا؟ امرو عیار نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر دور دور تک وسیع میدان پھیلا ہوا تھا۔ دور نزدیک اسے سوائے میدان کے کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ اچانک امرو کے کانوں میں ایک باریک سی آواز پڑی تو وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اسے وہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اور پھر اچانک امرو کے سامنے ایک دھماکہ ہوا اور وہاں ایک بونا نمودار ہو گیا۔ بونے نے سرخ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور اس کا سر گنجا تھا۔ اس کے سر پر ایک بڑا سا سینگ تھا اور اس بونے کے کان بھی بڑے بڑے تھے۔ تم کون ہو؟ امرو نے سرخ لباس والے بونے کو حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں سینگ بونا ہوں۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ میں نے تمہیں پریشان دیکھا، اسی لیے تمہارے سامنے آ گیا ہوں، بونے نے کہا۔ سینگ بونا؟ امرو نے کہا، ہاں، میرے سر پر چونکہ سینگ ہیں اسی لیے سب مجھے سینگ بونا ہی کہتے ہیں۔ ویسے میں بونے دیوں کا سردار ہوں، سینگ بونے نے کہا۔ او، تم بونے دیوں کے سردار ہو؟ امرو نے چونک کر کہا، ہاں، مگر تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ مجھے کچھ جانا پہچانا سا لگ رہا ہے، بونے نے کہا۔ میں امرو عیار ہوں، خواجہ امرو عیار۔ امرو نے اسے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ امرو عیار؟ او، کیا تم وہی امرو عیار ہو جو سردار امیر حمزہ کا ساتھی ہے اور جس نے سینکڑوں جادوگروں، جادوگرنیوں اور ظالم جنوں اور دیوں کو ہلاک کیا ہے؟ بونے دیوں نے چونک کر کہا، ہاں، میں وہی امرو عیار ہوں۔ امرو نے سینہ پھیلاتے ہوئے کہا، او، اگر تم وہی امرو عیار ہو تو یہاں سے فوراً بھاگ جاؤ ورنہ وہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ بونے دیوں نے جلدی سے کہا، بھاگ جاؤ؟ ہلاک کر دے گا؟ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو بونے دیو؟ امرو نے حیران ہو کر کہا، تم نہیں جانتے امرو عیار، یہاں ایک بہت بڑا محل ہے، رنگ برنگے گنبدوں اور میناروں والا محل، جس میں بے شمار خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ اس محل کو جاگل جن نے بنایا ہے اور وہ طلسمی محل ہے جسے جاگل جن نے تمہاری ہلاکت کے لیے تیار کیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم ایک لالچی انسان ہو اور خزانوں کو حاصل کرنے کے لیے آگ کے سمندر میں بھی کود پڑتے ہو۔
جاگل جن تلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب کا غلام ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے اسے تمہاری ہلاکت کے لیے مقرر کیا ہے۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ تم ملک روم سے شاہی فوج لینے جا رہے ہو۔ وہ اس فوج کے ساتھ تمہیں بھی ہلاک کرانا چاہتا ہے تاکہ تم اور ملک روم کی فوج سردار امیر حمزہ کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ جاگل جن بے حد طاقتور اور خوفناک جن ہے۔ وہ چاہے تو اپنے ہاتھوں سے تمہیں اور سینکڑوں انسانوں کو ایک لمحے میں بھی ہلاک کر سکتا ہے، کیونکہ وہ جہاں نمودار ہوتا ہے وہاں ہر طرف خوفناک اور بھیانک آگ پھیل جاتی ہے، اور جو اس آگ کی زد میں آ جاتا ہے ایک لمحے میں جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ لیکن جاگل جن تمہیں اور فوجوں کو اپنے ہاتھوں ہلاک نہیں کرنا چاہتا۔ اسے ایک نیک بزرگ کی بد دعا ہے۔ اگر وہ اپنے ہاتھوں سے کسی انسان کو ہلاک کرے گا تو اس کی ساری جناتی طاقتیں ختم ہو جائیں گی اور وہ اپنے جسم سے آگ پیدا نہیں کر سکے گا۔ اس کے جسم سے چونکہ آگ نکلنا بند ہو جائے گی، اسی لیے جاگل جن ایک عام جن بن جائے گا۔ ایسا وہ کبھی نہیں چاہتا۔ شہنشاہ افراسیاب نے جاگل جن کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ وہ جاگل جن کی یہ حقیقت نہیں جانتا کہ جاگل جن کسی انسان کو ہلاک نہیں کر سکتا، اور نہ ہی یہ بات جاگل جن خود افراسیاب کو بتا سکتا ہے۔ وہ تو بس حکم کا غلام ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے اسے حکم دیا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ تمہیں اور بے شمار فوجیوں کو کیسے ہلاک کر سکے۔ شہنشاہ افراسیاب کے حکم سے وہ تلسم ہوشربا سے باہر آ گیا تھا۔ یہاں سے دور ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ جاگل جن پریشانی کے عالم میں وہاں چلا گیا اور ایک پہاڑی غار میں جا کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس غار میں پرستان کا ایک دیو رہتا ہے۔ اس دیو کا نام بگولا دیو ہے۔ اس نے جو جاگل جن کو وہاں پریشان بیٹھا دیکھا تو اس کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ دیو کو دیکھ کر جاگل جن چونک پڑا۔ بگولا دیو نے جاگل جن سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے اسے ساری بات بتا دی، جس پر بگولا دیو نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اپنی طاقتوں سے ایک طلسمی محل تیار کرے اور اسے خزانوں سے بھر دے۔ اسے معلوم ہے کہ عمرو عیار خزانوں کا لالچی ہے۔ جب عمرو عیار روم کی فوج کے ساتھ اس طرف آئے گا تو وہ اس محل کو دیکھ کر چونک پڑے گا۔ وہ اور فوجی محل کو دیکھنے ضرور آئیں گے۔ تب جاگل جن اس کے لیے محل کا دروازہ کھول دے گا۔ بگولا دیو نے کہا، جاگل جن محل کے دروازے کے اندر بھی خزانہ اس طرح رکھے گا کہ عمرو کے ساتھ ساتھ روم کی فوج بھی آسانی سے اس خزانے کو دیکھ لے۔ اگر خزانہ ان کی نظروں میں آ گیا تو خزانے کو حاصل کرنے کے لیے محل کی طرف دوڑ پڑیں گے اور محل میں آ جائیں گے۔ جیسے ہی وہ محل میں داخل ہو کر خزانہ اکٹھا کرنے لگیں گے، جاگل جن محل کا دروازہ بند کر دے اور پھر پورے محل کو آگ لگا دے۔ محل کے اندر آگ میں جل کر وہ سب بھسم ہو جائیں گے۔ اس طرح جاگل جن آسانی سے ان سب کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ وہ چونکہ اپنے لالچ کی وجہ سے ہلاک ہوں گے، اسی لیے جاگل جن پر نیک بزرگ کی بد دعا کا کوئی اثر نہ ہوگا اور اس کے آقا شہنشاہ افراسیاب کا حکم بھی پورا ہو جائے گا۔ چنانچہ جاگل جن فوراً اس میدان میں آ گیا۔ وہ چونکہ جادوگر جن ہے، اسی لیے اس نے جادو سے فوراً ایک محل تعمیر کر دیا اور اس محل کو خزانوں سے بھر دیا۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم اور روم ملک کی فوجیں اس میدان میں ضرور گزریں گی، اسی لیے اس نے یہ میدان چنا تھا۔ اب یہ میدان اور میدان میں موجود طلسماتی محل تمہاری اور روم کی فوج کے لیے موت کا باعث بن جائے گا۔ تم بھی خزانوں کے لالچی ہو اور بڑے بڑے خزانے دیکھ کر روم کے فوجی بھی لالچ میں آ جائیں گے۔ اسی لیے میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، بلکہ یہ ساری حقیقت جا کر روم کے فوجیوں کو بھی بتا دو تاکہ وہ محل اور محل میں موجود خزانے کو دیکھ کر اس کی طرف جانے کی غلطی نہ کرے۔ تم اور فوجی طلسماتی محل میں نہیں جاؤ گے تو جاگل جن اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ چونکہ کوئی اس کی عیاری کے جال میں نہیں آئے گا تو جاگل جن شہنشاہ افراسیاب کے حکم کی تعمیل نہیں کر سکے گا، جس کی وجہ سے وہ ناکام ہو جائے گا۔ بونے دیو نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، او شہنشاہ افراسیاب اور اس کے غلام جن نے مجھے اور روم کے فوجیوں کو ہلاک کرنے کے لیے واقعی بڑی زبردست چال چلی ہے۔ خزانوں کو دیکھ کر تو واقعی کوئی بھی آسانی سے لالچ میں آ سکتا ہے۔ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں اسی لیے تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ اس خزانے کا لالچ نہ کرنا، ورنہ یہی خزانہ تمہارے لیے موت کا پھندا بن جائے گا۔ بونے دیو نے کہا، لیکن تم مجھ سے اس قدر ہمدردی کیوں کر رہے ہو اور تمہیں ان باتوں کا علم کیسے ہوا؟ عمرو نے بونے دیو کی طرف شک بری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا،
میں بونا دیو ہوں اور ایک زمانے میں بونے دیو اور انسان ایک ساتھ رہا کرتے تھے۔ نہ انسان بونے دیو کو ستاتے تھے اور نہ بونے دیو سے کسی انسان کو کوئی خطرہ تھا۔ پھر بونے دیو پتال میں چلے گئے، لیکن اب بھی بونے دیو انسانوں کے خیر خواہ ہیں اور مصیبت کے وقت ان کی مدد کرتے ہیں۔ میں بھی انہی دیو میں سے ہوں جس غار میں بگولا دیو رہتا ہے۔ میں بھی اسی غار میں موجود تھا جب جاگل جن اور بگولا دیو باتیں کر رہے تھے۔ میں ان سب کی باتیں سن رہا تھا، اسی لیے میں یہاں آ گیا تاکہ روم کی فوجوں میں سے کسی کو یا پھر تمہیں یہ ساری باتیں بتا سکوں اور تم سب کو یقینی موت سے بچا لوں۔ بونے دیو نے کہا، او اگر یہ بات ہے تو میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں بونے دیو کہ تم نے مجھے ساری حقیقت بتا دی، ورنہ واقعی میں جاگل جن کی عیاری کے جال میں آ جاتا، بلکہ روم کی فوجیں بھی اس عیار جن کی عیاری کا شکار ہو جاتی اور ہم سب بے موت مارے جاتے۔ عمرو نے بونے دیو کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، شکریہ کی ضرورت نہیں عمرو یار، یہ میرا فرض تھا۔ تمہیں ساری حقیقت بتا کر میں نے اپنا فرض نبھایا ہے۔ اب تم اپنا فرض نبھاؤ اور جا کر روم کی فوجوں پر ساری صورتحال واضح کر دو، ورنہ خزانے کا لالچ انہیں لے ڈوبے گا۔ بونے دیو نے کہا، ٹھیک ہے بونے دیو، میں اپنا فرض بخوبی پورا کروں گا۔ لیکن عمرو کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ لیکن کیا عمرو یار؟ بونے دیو نے چونک کر کہا، تم کہہ رہے ہو کہ جاگل جن نے یہاں خزانہ محل بنا رکھا ہے، لیکن مجھے یہاں کوئی جاگل جن دکھائی نہیں دے رہا اور نہ کوئی محل۔ عمرو یار نے کہا، جاگل جن تمہارا یہاں بہت دیر سے انتظار کر رہا تھا۔ اسے بھوک لگی تھی، اس لیے وہ جنگلی جانوروں کو کھانے کے لیے یہاں سے دور ایک جنگل میں چلا گیا ہے۔ جاتے جاتے اس نے محل پر جادوئی پردہ ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے طلسماتی محل تمہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ جاگل جن واپس آ کر جیسے ہی جادوئی پردہ ہٹائے گا، محل یہاں پھر دکھائی دینے لگے گا۔ بونے دیو نے کہا تو عمرو نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ میں تم سے ایک بات پوچھوں بونے دیو؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد عمرو نے بونے دیو سے مخاطب ہو کر کہا، پوچھو۔ بونے دیو نے کہا، جاگل جن نے محل میں جو خزانہ رکھا ہے، کیا وہ اصلی ہے یا وہ بھی محل کی طرح طلسماتی ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ صرف محل طلسماتی ہے عمرو یار، محل میں رکھا ہوا سارا خزانہ اصلی ہے، بونے دیو نے کہا تو عمرو یار کی آنکھیں چمک آئی۔ او، وہ خزانہ کتنا بڑا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ وہ خزانہ کسی بادشاہ کے شاہی خزانے جتنا ہوگا؟ عمرو نے کہا، وہ خزانہ 3 بڑے بادشاہوں کے خزانوں جتنا بڑا ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا ہے، بونے دیو نے کہا تو عمرو یار کھل اٹھا۔ اگر میں جاگل دیو کی نظروں سے چھپ کر کسی طرح اس کے طلسماتی محل میں داخل ہو جاؤں تو کیا میں وہ خزانہ حاصل کر سکتا ہوں؟ عمرو نے پوچھا۔ او نہیں عمرو یار، ایسی غلطی مت کرنا۔ ایک بار اگر تم طلسماتی محل میں داخل ہو گئے تو اس محل سے کبھی باہر نہیں نکل سکو گے۔ محل میں داخل ہونا تو آسان ہے، مگر محل سے باہر آنا تمہارے لیے ناممکن ہو جائے گا، قطعی ناممکن، بونے دیو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا اس خزانے کو حاصل کرنے میں تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو؟ عمرو نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں، بونے دیو نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ، اگر جاگل جن کو ہلاک کر دیا جائے تو کیا اس کا خزانہ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ عمرو نے کچھ سوچ کر کہا، نہیں، اگر جاگل جن ہلاک ہو گیا تو اس کے ساتھ ہی اس کا طلسماتی محل اور خزانہ بھی غائب ہو جائے گا۔ بونے دیو نے کہا، یعنی خزانہ جاگل جن کے زندہ رہنے پر ہی حاصل کیا جا سکتا ہے؟ عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو عمرو یار؟ بونے دیو نے چونک کر کہا، کچھ نہیں، عمرو نے سر جھٹک کر کہا۔ نہیں، کچھ تو ضرور کہا تھا تم نے، بونے دیو نے غور سے عمرو کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا تم جانتے ہو جاگل جن کو کیسے ہلاک کیا جا سکتا ہے؟ عمرو نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے الٹا اس سے سوال کرتے ہوئے کہا، ہاں جانتا ہوں، بونے دیو نے کہا۔ او بہت خوب، مجھے بتاؤ بونے دیو، جاگل جن کو کیسے ہلاک کیا جا سکتا ہے؟ عمرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا، جاگل جن کی ٹھوڑی پر بائیں طرف سیاہ رنگ کا ایک تل ہے، اسی تل میں جاگل جن کی جان ہے۔ اگر جاگل جن کے اس تل پر کسی بھی خنجر کی نوک مار دی جائے تو وہ جاگل جن فوراً ہلاک ہو جائے گا۔ خنجر کی نوک صرف اسی تل پر لگنی چاہیے۔ اگر خنجر سے تل کے علاوہ جاگل جن کے ہمراہ پر ذرا بھی زخم آ گیا تو وہ ہلاک نہیں ہوگا، بونے دیو نے کہا۔ او ٹھیک ہے بونے دیو، یہ سب بتانے کے لیے ایک بار پھر تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں ابھی جا کر روم کی فوجوں کے سالار سے مل کر انہیں ساری حقیقت بتا دیتا ہوں۔
تاکہ جب وہ یہاں سے گزریں تو اس طلسماتی محل اور محل میں موجود خزانے پر کوئی توجہ نہ دے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ میری بات ضرور مان جائیں گے اور جاگل جن کی عیاری کا شکار نہ ہوں گے۔ امرو عیار نے کہا، ہاں یہ بہت ضروری ہے، بونے دیو نے کہا۔ بونے دیو نے دونوں ہاتھ دائیں بائیں لہرائے تو اسی لمحے ایک دھماکہ ہوا اور بونا دیو دھواں بن گیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دھواں وہاں سے غائب ہوتا چلا گیا۔ کیا تم واقعی یہاں سے جا چکے ہو بونے دیو؟ امرو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، لیکن جواب میں اسے بونے دیو کی آواز سنائی نہ دی۔ امرو نے 2-3 بار بونے دیو کو پکارا، مگر اس کا جواب نہ پا کر وہ مطمئن ہو گیا۔ او نہیں، جاگل جن امرو عیار کو عیاری کے جال میں پھنسانا چاہتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ امرو عیار عیاروں کا عیار ہے، جس کی عیاری کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میں اس جن کے ساتھ ایسی عیاری کروں گا جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں اس جن کا سارا خزانہ حاصل کر لوں گا اور اسے ہلاک بھی کر دوں گا۔ دیکھتا ہوں کہ وہ میری عیاری کے جال سے کیسے بچ کر نکل سکتا ہے۔ امرو نے زہریلے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ امرو نے زنبیل میں سے سلیمانی چادر نکال کر کاندھوں پر ڈالی اور غائب ہو گیا۔ پھر اس نے زنبیل سے سلیمانی سرما نکال کر آنکھوں میں لگایا، لیکن سلیمانی سرما لگانے کے باوجود اسے طلسماتی محل دکھائی نہ دیا۔ امرو عیار چونکہ روم کی فوجوں کے لیے روانہ ہونے سے پہلے ہی نکل آیا تھا اور وہ یہاں تک انتہائی تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑاتا ہوا پہنچا تھا، اسی لیے اسے یقین تھا کہ فوجیں رات سے پہلے یہاں تک نہیں پہنچ سکیں گی۔ وہ واقعی جاگل جن کو ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ جاگل جن کو ہلاک کر کے ایک تو وہ شہنشاہ فراسیاب کو سبق سکھا سکتا تھا، جس نے اسے اور اس کی امدادی فوجوں کو ہلاک کرنے کے لیے جاگل جن کو بھیجا تھا۔ دوسرا، امرو عیار جاگل جن کا سارا خزانہ حاصل کرنا چاہتا تھا، جس کا لالچ دینے کے لیے جاگل جن نے اس خزانے کو محل میں رکھا تھا۔ یہ امرو عیار کی قسمت ہی تھی کہ وہ تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑاتا ہوا اس طرف آ گیا تھا اور ٹھوکر لگنے کی وجہ سے اس کا گھوڑا گر کر ہلاک ہو گیا تھا، ورنہ وہ جس تیز رفتاری سے سفر کر رہا تھا اور جاگل جن طلسماتی جن کو غائب کر کے اپنی بھوک مٹانے جنگلوں کے جانوروں کو کھانے کے لیے گیا ہوا تھا۔ امرو عیار یہاں سے نکل جاتا اور اس کے پیچھے آنے والی فوجیں اس عیار جن کے طلسماتی محل کا شکار ہو جاتیں، اور امرو عیار اور سردار امیر حمزہ ان فوجوں کا انتظار ہی کرتے رہ جاتے۔ امرو اس بات سے بھی خوش تھا کہ اس نے فوجوں کے روانہ ہونے سے پہلے نکل کر عقل مندی کی تھی۔ اگر وہ فوجیوں کے ہمراہ آتا تو وہ بھی جاگل جن کی عیاری میں آ جاتا۔ اب امرو کو جاگل جن کا انتظار تھا کہ وہ آئے اور آ کر خزانہ محل کو نمودار کرے۔ وہ کافی دیر تک انتظار کرتا رہا اور پھر اچانک اس نے میدان کے درمیان میں ایک بہت بڑے محل کو نمودار ہوتے دیکھا۔ محل کو دیکھ کر امرو عیار بے اختیار اچھل پڑا۔ محل واقعی بے حد بڑا اور انتہائی خوبصورت تھا۔ اس کے بے شمار رنگ برنگے گنبد اور مینار تھے جو دور سے بے حد خوبصورت معلوم ہو رہے تھے۔ سامنے قلعے نما بڑا سا دروازہ تھا جو بند تھا۔ اسی لمحے محل کے اوپر ایک بہت بڑا جن نمودار ہوا۔ جن گنجا تھا، البتہ اس کے سر کے درمیانی حصے میں بالوں کی چوٹی تھی جو ہوا میں لہرا رہی تھی، جس کا جسم اتنا بڑا تھا کہ اس کے سامنے محل بھی بے حد چھوٹا معلوم ہو رہا تھا۔ جن نے کانوں میں بڑی بڑی سنہری بالیاں پہن رکھی تھیں۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کا منہ بھی کھلا ہوا تھا، منہ کے دائیں بائیں سے دو نوکیلے دانت جھانک رہے تھے۔ اس جن کی ٹھوڑی پر بائیں طرف سیاہ رنگ کا تل تھا جو امرو کو صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ نظریں اٹھا کر اس طرف دیکھ رہا تھا جدھر سے ملک روم کی امدادی فوج آنے والی تھی۔ بڑا خوفناک جن ہے، امرو نے جاگل جن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جن چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر وہ اچانک غائب ہو گیا۔ امرو نے چونکہ آنکھوں میں سلیمانی سرما لگا رکھا تھا، اس لیے جاگل جن کے غائب ہونے کے باوجود اسے صاف دکھائی دے رہا تھا، جو محل کے پیچھے بیٹھ گیا تھا، مگر اس کا بڑا سا سر محل کے اوپر سے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ پھر امرو نے جاگل جن کو اونگتے دیکھا، شاید پیٹ بھر جانے کی وجہ سے اس پر خماری طاری ہو رہی تھی۔ چند ہی لمحوں میں جاگل جن کی آنکھیں بند ہو گئی اور وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ بہت خوب، اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں، امرو نے اسے سوتا دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے زنبیل کا منہ کھولا اور اس میں سے ایک چھوٹا سا موم کا پتلا نکال لیا۔ یہ طلسمی پتلا تھا جو امرو عیار کو ایک پری نے اس کی ایک دیو سے جان بچانے پر تحفے میں دیا تھا۔ پری نے امرو کو موم کا طلسمی پتلا دیتے ہوئے کہا تھا کہ جب امرو عیار چاہے گا، اس پتلے جیسے ہزاروں پتلے اس کے سامنے آ جائیں گے اور امرو انہیں جو شکل اختیار کرنے کو کہے گا وہی شکل اختیار کریں گے،
عمرو عیار کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ سردار امیر حمزہ چونکہ لڑائی میں طلسماتی چیزوں کا استعمال پسند نہیں کرتے تھے، اسی لیے عمرو ان پتلوں کو افراسیاب کی فوجوں کے خلاف باہر نہیں لا سکتا تھا، ورنہ ان پتلوں کی مدد سے وہ ہزاروں جادوگروں کو لمحوں میں ہلاک کر سکتا تھا۔ موم کے پتلے، میں چاہتا ہوں کہ جہاں تمہاری طرح کے 1000 موم کے پتلے آ جائیں۔ عمرو نے اس پتلے کو زمین پر رکھتے ہوئے کہا۔ اس کا اتنا ہی کہنا تھا کہ اسی لمحے میدان میں جماکے سے ہوئے اور ہر طرف موم کے چھوٹے چھوٹے پتلے نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ہر طرف موم کے پتلے ہی پتلے نظر آنے لگے تھے۔ بہت خوب، اب تمام پتلے روم کی فوجوں کا روپ اختیار کر لیں۔ تم سب کے پاس ایک تھیلا ہونا چاہیے، ایسا تھیلا جو میری زنبیل جیسا ہو، جبکہ ایک پتلا میری شکل و صورت اختیار کر لے۔ عمرو نے کہا تو اسی وقت جماکے ہوئے اور ان پتلوں نے پھیل کر روم کی فوجوں کا روپ دھار لیا۔ عمرو نے پلٹ کر دیکھا تو جاگل جن اسی طرح آنکھیں بند کر کے سو رہا تھا۔ عمرو کے سامنے اس کا ہم شکل پتلا موجود تھا۔ سنو، اب تم سب کو میری ہدایت پر عمل کرنا ہے۔ تم سب اس محل کی طرف جاؤ گے اور حیرت سے اس کو دیکھنا شروع کر دو گے۔ تھوڑی دیر بعد اس محل کا دروازہ کھلے گا جہاں سے تمہیں محل کا خزانہ دکھائی دے گا۔ اس خزانے کو دیکھ کر تم لالچ میں آ جاؤ گے اور اس محل میں چلے جاؤ گے۔ محل میں جاتے ہی تم سارے محل میں پھیل جانا اور اپنے تھیلوں میں محل کا سارا خزانہ بھر لینا۔ تمہیں ہر حال میں سارے کا سارا خزانہ اپنے تھیلوں میں ڈالنا ہے۔ جب تم سارا خزانہ حاصل کر لو گے تو تم فوراً غائب ہو کر واپس میری زنبیل میں پہنچ جانا۔ عمرو نے انہیں ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ طلسمی پتلے محل میں جا کر جب سارا خزانہ اکٹھا کر لیں گے اور غائب ہو جائیں گے تو سیدھے اس کی زنبیل میں پہنچ جائیں گے۔ چاہے جاگل جن لاکھ دروازے بند کر لے یا محل کو آگ لگا دے، وہ ان پتلوں کو محل سے غائب ہونے اور خزانہ لے جانے سے نہیں روک سکے گا۔ اسی طرح عمرو آسانی سے طلسماتی محل کا خزانہ حاصل کر سکتا تھا، جو زنبیل میں پہنچتے ہی اس کا ہو جاتا۔ موم کے طلسمی پتلوں نے عمرو کی ہدایت سنی تو وہ محل کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ عمرو نے اپنا پتلا بھی بنایا تھا تاکہ جاگل جن یہ جان سکے کہ عمرو بھی ان کے ہمراہ ہے۔ پتلے عمرو کی ہدایت پر شور مچاتے ہوئے محل کے قریب پہنچ گئے۔ ان کا شور سن کر جاگل جن کی آنکھ کھل گئی اور پھر وہ روم کی فوجوں اور اس کے ساتھ عمرو عیار کو دیکھ کر چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ جوش کے آثار ابھرے ہوئے تھے۔ پھر عمرو نے جاگل جن کو چٹکی بجاتے دیکھا۔ جیسے ہی جاگل جن نے چٹکی بجائی، اسی لمحے طلسماتی محل کا بڑا سا دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے موجود ہیرے جواہرات کے ڈھیر کو دیکھ کر عمرو عیار کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس خزانے کو دیکھ کر طلسمی پتلوں نے بھی لالچی انسانوں کی طرح شور مچانا شروع کر دیا، اور پھر وہ جیسے ہی اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے محل کے دروازے کی طرف بھاگ پڑے اور تیزی سے محل میں داخل ہوتے چلے گئے۔ جاگل جن آنکھیں پھاڑ کر مسرت برے انداز میں ان سب کو محل میں داخل ہوتا دیکھ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی اس نے آخری انسانوں کو محل میں جاتے دیکھا تو اس نے ایک بار پھر چٹکی بجائی اور اسی لمحے محل کا دروازہ بند ہو گیا۔ بہت خوب، اب دیکھتا ہوں کہ یہ سب میرے ہاتھوں کیسے زندہ بچتے ہیں۔ میں ان سب کو اس محل میں جلا کر راکھ کر دوں گا، جاگل جن نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ اس نے کچھ پڑھ کر محل کے دروازے پر زور سے پھونک ماری تو اچانک بھگ کی آواز کے ساتھ محل کے عقب میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ آگ کے شعلے اتنے بڑے تھے کہ جاگل جن کا جسم بھی ان شعلوں میں چھپ گیا تھا۔ اب صرف اس کا جوش بھرا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ آگ تیزی سے محل میں پھیلتی جا رہی تھی۔ اسی لمحے عمرو عیار کی زنبیل باری ہوئی اور پھر ہلکی ہو گئی۔ عمرو سمجھ گیا کہ طلسمی پتلوں نے محل کا سارا خزانہ حاصل کر لیا ہے اور اب وہ غائب ہو کر واپس اس کی زنبیل میں آ رہے ہیں۔ پھر لگاتار اس کی زنبیل بھاری اور ہلکی ہونے لگی۔ طلسمی پتلوں نے واقعی اس کی زنبیل میں آنا شروع کر دیا۔ عمرو نے زنبیل سے ابراہیمی خنجر نکالا اور کاندھوں سے سلیمانی چادر اتار کر زنبیل میں رکھ لی۔ خنجر عمرو کے دائیں ہاتھ میں تھا۔ اسے اس طرح اچانک نمودار ہوتا دیکھ کر جاگل جن بری طرح چونک پڑا۔ تم عمرو عیار، تم محل سے باہر کیسے آ گئے؟ جاگل جن نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمرو کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے طلسماتی محل میں گیا ہی کب تھا پاگل جن؟ عمرو نے مسکرا کر جاگل جن کو پاگل جن بناتے ہوئے کہا۔ او، یہ نہیں ہو سکتا، میں نے خود تمہیں محل میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ تم جاگل جن نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ کیا ہو گیا ہے پاگل جن؟ تم خود کو عیار جن سمجھتے ہو جبکہ میں عیار ہوں، عیار الزماں۔ عمرو نے ہنستے ہوئے کہا۔
اس نے اچانک خنجر کو پوری قوت سے جاگ الجن کی طرف پھینک دیا۔ خنجر پھینکتے ہوئے اس نے دل میں کہا تھا کہ خنجر کی نوک جاگ الجن کی ٹھوڑی پر موجود تل کو لگے اور خنجر کا زخم اس کے چہرے پر نہیں آنا چاہیے۔ خنجر ابراہیمی میں یہ خاصیت تھی کہ وہ وہی کرتا جو امرو کہتا تھا۔ پھر واقعی خنجر اڑتا ہوا جاگ الجن کی طرف بڑھا اور اس کی نوک جاگ الجن کی ٹھوڑی پر موجود سیاہ تل میں جا لگی۔ جیسے ہی خنجر کی نوک جاگ الجن کے تل پر لگی، جاگ الجن کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ الٹ کر دوسری طرف گر گیا اور بری طرح سے تڑپنے لگا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہلاک ہو گیا۔ جیسے ہی جاگ الجن ہلاک ہوا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ افسوس مارا مجھے عمرو عیار نے عیاری سے، جو محل میں جانے کے باوجود محل سے باہر تھا۔ جاگ الجن کی روتی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر جیسے ہی آواز ختم ہوئی، وہاں سے تاریکی چھٹ گئی۔ عمرو نے روشنی آنے پر دیکھا وہاں نہ جاگ الجن تھا اور نہ ہی اس کا طلسماتی محل۔ البتہ طلسماتی محل کا سارا خزانہ موم کے طلسمی پتلے تھیلوں میں بھر کر واپس اس کی زنبیل میں آ چکے تھے، جس کی وجہ سے عمرو عیار ایک بہت بڑے خزانے کا مالک بن چکا تھا۔ اسی لیے وہ بے حد خوش تھا۔ اسے اس بات کی بھی خوشی تھی کہ اس نے طلسم ہوشربا کے شہنشاہ فراسیاب کے غلام جن کو بھی ہلاک کر دیا تھا، جسے شہنشاہ فراسیاب اپنی بڑی طاقت سمجھتا تھا۔ اب اس جن کی ہلاکت کا سن کر یقیناً اس کی کمر ٹوٹ جائے گی اور وہ ایک بار پھر عمرو عیار کے ہاتھوں شکست کھا کر یقیناً اپنے سر کے بال نوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔